एजेंसियां भेजती हैं, एजेंसियां पैसे देती है, ये उनकी कमाई हलाल करने के लिए इधर आते हैं, मजलूमों पर हमले करते हैं। इन्हें शर्म नहीं है कि अपनी रियासत की मजम्मत करें और इनसे मजम्मतें मांगने आते हैं जो मजलूम हैं। बड़े आकर इधर बदमाशी करते हैं, उनसे पूछते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? ये बूढ़ी बूढ़ी खवातीन जिसका कोई बच्चा 12 साल से 15 साल से लापता है, इसकी बहन जेल में है, 2000 के ये सहाफ़ी हैं, 2000 के ये किराए के मुजाहिरीन हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि अपनी रियासत से सवाल पूछें, लेकिन इधर आके जो मजलूम है उसके ऊपर तो वो आके कहते हैं मास्क क्यों नहीं उतारते, मास्क क्यों नहीं उतारते, और आगे से वो फिर बदमाशी करते हैं। और आई डोंट नो, अगर पुलिस, मुझे लग रहा था जैसे पुलिस उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में एस्कॉर्ट कर रही थी, एस्कॉर्ट करके लेकर गई है, तो हर रोज ये किराए के लोग आ जाते हैं। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। मेरी डॉक्टर आफिया से मुलाकात हुई थी, कहा मुश्ताक भाई मुझे कलाम इकबाल ना भेजें, इसलिए कि इन लोगों को जब पता चलता है कि मुझे इस चीज़ से मोहब्बत है, ये उस चीज़ को मेरे सामने मुझे तकलीफ़ देने के लिए उसकी तजलील करते हैं, कहते हैं कि मेरे सामने कुरान पाक के ऊपर ये पेशाब करते हैं। एडवोकेट साहब, ये क्या हो रहा है? ये वो लोग हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ियों का लिबादा ओढ़ कर आते हैं, लेकिन इन्हें एजेंसियां भेजती हैं, एजेंसियां पैसे देती है, ये उनकी कमाई हलाल करने के लिए इधर आते हैं, मजलूमों पर हमले करते हैं। इन्हें शर्म नहीं है कि अपनी रियासत की मजम्मत करें और इनसे मजम्मतें मांगने आते हैं जो मजलूम है। आप जब प्रेस कार्ड मांग रही है तो क्या जवाब आ रहे हैं उनकी तरफ से? कहने मैं दूंगा, दिया है, किसी के सामने दिया। कल भी हमने एक वीडियो देखी है, एक और नौजवान आ गया था और इसी तरह से हुल्लड़बाजी उसने शुरू कर दी थी। ये भेजे जाते हैं ये भेजे जाते हैं। आज 2-3 और लोग भी किराए पर भेजे गए थे, और इतनी अफसोस की बात है कि इधर आकर ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें अपनी रियासत से पूछने चाहिए। मजलूम जिसकी कमर टूटी हुई है, बड़े आकर इधर बदमाशी करते हैं, उनसे पूछते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? ये बूढ़ी बूढ़ी खवातीन जिसका कोई बच्चा 12 साल से 15 साल से लापता है, इसकी बहन जेल में है, किसी का भाई जेल में है, किसी का भाई हुकूमत खाने में है, ये आकर सवाल पूछते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, जाकर रियासत से सवाल पूछेंगे। और रियासत इन्हें भेजकर क्या निकलवाना क्या चाह रही है? देखिए, रियासत के पास बहुत फालतू का पैसा है, पता नहीं हमारी माइशत में क्यों नहीं लगता कि इन्हें पैसे देते रहती है। कभी 2 किराए के मुजाहिरीन आते हैं, 2000 के ये सहाफ़ी हैं, 2000 के ये किराए के मुजाहिरीन हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि अपनी रियासत से सवाल पूछें, लेकिन इधर आके जो मजलूम है उसके ऊपर। एडवोकेट साहब, 11 दिन हो गए, सारी सड़कें बंद है, 1 किलोमीटर तक इस तरफ मेन रास्ता इस्लामाबाद का बंद है। रियासत किधर है? ये पूरा मुल्क है, इसका एक ढांचा है, इदारे मौजूद हैं, बाज़ाहिर एक गवर्नमेंट मौजूद है, किधर है? आपने सुना, पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं कि रियासत है ही नहीं, सिर्फ रियासती अदारे हैं, हुकूमत है ही नहीं, सिर्फ रियासती अदारे हैं। पूरे पाकिस्तान को रियासती अदारे चला रहे हैं, अदलिया को रियासती अदारे चला रहे हैं, मीडिया को रियासती अदारे चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को रियासती अदारे चला रहे हैं। 11 दिनों बाद भी एडवोकेट साहब ये रियासत को क्यों नहीं समझ आ रही कि हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी? 11 दिनों से उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन रियासत एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहा है बलूचिस्तान के लोगों को। वो कह रहा है, आपने जितनी पुरअमन मज़ामत करनी है, हम पुरअमन लोगों को नहीं सुनते, हम पुरअमन लोगों की आवाज़ें कुचलते हैं। तो रियासत जो पैगाम दे रही है वही पैगाम है जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को दिया था। ये बहुत ख़तरनाक है। हम 12 रियासत से अपील करते हैं, लोगों को इस तरह डिस्क्रिमिनेट ना करें, लोगों को एलियनेट ना करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, 11वां दिन है और इस तरफ आए, पहले आपको गाड़ी भी दिखा दें जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है कि गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई हैं और हमें ज़बरदस्ती रिपोर्ट किया जाएगा। इस तरफ से जी इस्लामाबाद का, बल्कि ये पहले गाड़ी देखिए सामने। अच्छा, ये देखें, ये कोस्टर्स लगाकर ये रास्ता बंद किया गया है। अगर इधर मेरी तरफ करें मोइन आप कैमरा, आप यकीन करें, मैं 20 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे पसीना आ रहा है, और शदीद तरीन पसीना आ रहा है। आज सावन है, सख्त गर्मी है, और ये एक ऐसी गर्मी है कि जिसमें वैसे AC में बैठे बैठे भी आपके जिस्म पर दाने निकल आते हैं। इधर 1.5 किलोमीटर तक मेन सड़क बंद है, और ये मेन इस्लामाबाद का सेंटर है। ये प्रेस क्लब है साथ, बिल्कुल प्रेस क्लब, ये नेक्स्ट डोर है। लेकिन बिल्कुल एक खामोशी है, सन्नाटा है। पुलिस वाले बस ड्यूटी के ऊपर मामूर हैं, और कल से हम ये देख रहे हैं कि हाँ जी, बोलते जाइए। निकल गए सवाल, हाँ वही सवाल पूछ वापस निकल गए। अच्छा जी, ये बताया जा रहा है कि कुछ, अच्छा वो हमारे जो बताया जा रहा है कि जर्नलिस्ट थे, अगर आप जूम कर सकें, इन्होंने सवाल पूछे हैं, और सवाल नहीं बल्कि कंडमनेशन इन्होंने मांगी है, और ये स्टेटमेंट मांग रहे हैं BLA के ख़िलाफ़, जो कि एक इंडियन प्रॉक्सी है जो बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब कर रही है। यानी ये खुद यहाँ पर मजलूम है,
ان کے اپنے مسنگ ہیں, اپنے غائب ہیں. اور یہاں پر جن کے بارے میں بہرحال ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے 1500-2000 روپے دے کر انہیں یہاں پر لایا جاتا ہے اور ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں. یہ بیچاری ہماری بلوچ مائیں بہنیں ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں. اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری, یہ فوٹوز ہیں, یہ ہیومنز ہیں, انسان ہیں, یہ زندہ انسان ہیں جن کی تصویریں یہ اٹھائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کتنا سینسیٹیو چیز ہے یہ کہ ان کو اپنے ان تصویروں کے ساتھ ہی ایک جھولنا پڑ رہا ہے تاکہ تھوڑا سا بھی گرمی کو کسی طرح سے یہ اوائڈ کر سکیں. ہم کوشش کریں گے کہ کسی سے ہماری یہاں پر بات چیت ہو سکے, لیکن 11واں دن ہے. امیجن کریں اسلام آباد کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ان کا 11واں دن ہے. یار آپ بچوں میں سے کسی کا انٹرویو آپ میں سے کوئی آئے گا آگے پلیز؟ اس چھوٹی بچی کو بھیج دیں, اس چھوٹی بچی کو جو کھیل رہی ہے شوز کے ساتھ. ہاں بھیج دیں, ان کو بھیج دیں. اچھا یہ ماشاءاللہ ان کی عمر کیا ہے؟ یہ جی بالکل معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. ان کی عمر. السلام علیکم. ہیلو. کیا نام ہے؟ شہری. شہری کیا کر رہے ہو؟ شہری آرام سے. شہری کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اچھا اردو سمجھ آتی ہے انہیں؟ کچھ کھانا ہے؟ ماشاءاللہ معصوم بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر اس گھر میں موجود ہیں. ادھر ہیں. السلام علیکم. بچے یہ آپ نے کس کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے لیڈر ڈاکٹر مارنگ ہے. آپ کی؟ ہمارے لیڈر ڈاکٹر مارنگ ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ, جسے گورے کے کالے قانون MPO اس دور کے قانون کے تحت اندر ڈالا گیا ہے. یہ چھوٹی بچی اسلام آباد کے سینٹر میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے وہ ہماری لیڈر ہے. ٹیل مائی نیشنز ٹو اسٹے اسٹرانگ, کنٹینیو دیئر پیسفل پروٹیسٹ اینڈ مارچز فار جسٹس. یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہی نہ آگے آ جائیں. بچے کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ آج ہمارا یہاں پر 11واں دن ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عائشہ بلوچ ہے. عائشہ بلوچ ہے. اچھا عائشہ, آپ کیوں یہاں پر آئے ہوئے ہو؟ میں یہاں پہ اپنے پورے بلوچستان کے آئی ہوں جس ریاست نے انہیں ظلم سے ان پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ بے قصور لوگوں کو جیل میں ڈالتا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے اس ریاست میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ڈرتا. میں ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتی, بالکل بھی نہیں. یعنی خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, کو اٹھا سکتا ہے, غائب کر سکتا ہے. نہیں کرے گا, وہ ڈرتا ہے, ان ماؤں سے ڈرتا ہے, ان بچیوں سے وہ ڈرتا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا. ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ 13. اسکول جاتے ہو؟ جی. کتنی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 6 کلاس میں پڑھ رہے ہو. تو ابھی آپ کے جو کلاسز ہیں یا بکس وغیرہ ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ گھر میں ہے. گھر میں ہیں. جی. تو یہاں پر تو کھانا نہیں ہے, نہ آپ کے دوست ہیں, نہ کھیلنے کے لیے کوئی ہے. کچھ گیمز وغیرہ کھیلتے ہو دوستوں کے ساتھ؟ میں یہاں پہ کھیلنے کے لیے نہیں آئی ہوں. میں یہاں پہ اپنے پیاروں کی لائی ہوں جنہیں اس ریاست نے کسی کو. آپ کا کون غائب ہے؟ میرا پورا بلوچستان غائب ہے. پورا بلوچستان آپ کا غائب ہے. جی. مارنگ بلوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ میرا لیڈر ہے, وہ میرا رہنما ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ. جی بالکل. ٹھیک ہے. کیا پیغام کیا ہے آپ کا ریاست کا؟ ریاست کو میں اسے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بے قصور لوگوں کو نہ اٹھایا کرے اور انہیں جلد سے جلد بازیاب کرے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد ہوتا ہے. ویری سیڈ, ویری سیڈ. میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کیا ہوتا ہے, تو بچی کہہ رہی ہے ریاست دہشت گرد ہوتا ہے, اسٹیٹ دہشت گرد ہوتا ہے. دس از واٹ, جو ایک 13 سال کی آپ کی بچی جو کہ بلوچستان سے آئی ہوئی ہے, اسلام آباد کے سینٹر میں کھڑے ہو کر وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ ریاست کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے ریاست دہشت گرد ہوتا ہے. بہت سخت ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ ساری کہانیاں ناظرین یہاں سے جاری ہے. اب یہ چھوٹی بچی ابھی بھی ادھر کھیل رہی ہے ماشاءاللہ سے. فیملیز یہاں پر 11 دنوں سے موجود ہیں اور ابھی تک کوئی یعنی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ حل ہوگا, کوئی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی, کچھ بھی نہیں. صرف راستے بند ہیں اور چند لوگوں کو. اچھا وہ جو آئی تھے سوال پوچھنے, وہ اس طرف سے چلے گئے ہیں. دیکھیں انہیں اسپیشل شاید ویگو ڈالے میں لایا جاتا ہے ادھر. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اتنی اسٹوپڈیٹی ہے اور اتنے پیسے ریاست کے پاس ہیں ضائع کرنے. 2,000 روپے آپ کے مطابق دے رہے ہیں تو کون سے زیادہ؟ جی شاید اس سے بھی زیادہ ہوں, کیا پتہ. فیض آباد میں 1,000 کا دیا تھا, آج 2025 ہے, شاید ریٹ اوپر چلا گیا ہے, ہمیں کیا پتہ. کل کون سی ریکارڈنگ کی تھی؟ میں دیکھ رہا تھا آپ کی ویڈیو بڑی وائرل, آپ کہہ رہے تھے ڈیلیٹ کریں لیکن پولیس اسے اسکارٹ کر رہی ہے. بتاتی ہوں وہ جو شخص ہے, میں نے پھر جا کر چیک کیا ہے کہ وہ کون ہے. وہ اپنے آپ کو ایک یوٹیوبر کہتا ہے اور وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا ہے. وہ کبھی اڈیالہ جیل کے باہر جا کے کہتے ہیں ادھر کچھ ملک دشمن عناصر ہیں جو ہماری پیاری فوج کے بارے میں بات کریں, انہیں ادھر سے اٹھائیں.
تو ادھر بھی کل وہ آئے تھے تو وہ بچوں کی اتنی قریب سے میں نے ویڈیوز دیکھی تھی ان کے فون پہ, ان کی شکلوں کی ویڈیوز بنا رہا تھا. کیوں آپ صحافی ہیں, آپ کبھی آ کر اس طرح کسی کے منہ پہ کیمرہ رکھتے ہیں جب انہوں نے کیوں کور کی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کی ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے, ان کی فیملیز بلوچستان میں ٹارگیٹ کی جا رہی ہے. تو وہ آ کے کہتے ہیں ماسک کیوں نہیں اتارتے, ماسک کیوں نہیں اتارتے, اور آگے سے وہ پھر بدماشی کرتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو, اگر پولیس, مجھے لگ رہا تھا جیسے پولیس اسے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں اسکورٹ کر رہی تھی پولیس, اسکورٹ کر کے لے کر گئی ہے. تو ہر روز یہ کرائے کے لوگ آ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ پولیس ہمیں کون سی سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. بدامنی ادھر ہو رہی ہے ایس ایچ او صاحب کے موجودگی میں, یہ تیسرا یا چوتھا وقوع ہے. تو دس از ویری الارمنگ یہ سچویشن, ویری الارمنگ, دیٹس ٹرو. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آج ایک بالکل الگ ہی ہولیے میں. آج لکیلی صبح ہمارا کورٹ نہیں تھا تو پھر یونیفارم نہیں ہے, وہ گھر سے آئے ہیں تو اس لیے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہیں, آپ کی مسز ہیں یہاں پر, آپ کتنا ٹائم یہاں پر گزارتے ہیں؟ چونکہ سر سلوٹ ہے آپ لوگوں کو بھی, آپ فیملیز کو بھی, کہ ایک امید کے طور پر آپ لوگ یہاں پر کردار ادا کر رہے ہو. پچھلے کچھ دنوں سے ہائی کورٹ تو اتنا کام نہیں ہے, تو کچہری ہوتا ہے, وہ ٹرائلز ہیں بلاسمی کے, تو صبح وہ کر کے پھر ہم 2 بجے یہاں جاتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہوئے 10-10 بج جاتے ہیں. بٹ اصل ہمت تو ان بوڑھی ماؤں کی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. ظلم کے سامنے خاموشی کرنے سے آپ ظلم کو تقویت دیتے ہیں, اور انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے سخت فیصلہ کیا اور انہوں نے آواز اٹھائی اور یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے پیاروں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. سخت ترین گرمی ہے, یہ ساون ہے, یہ یعنی اے سی میں بیٹھ کر بھی جسم پر دانے نکل آتے ہیں. یہ بچیاں ہیں بھائی, یہ انسان ہیں, ہیومنز ہیں. یہ 15-20 خواتین ہیں, گھر میں لے جاتے, ریاست پرائم منسٹر ہاؤس ہے اتنا بڑا, کیوں یہ بیٹھ کر ایک سینیٹی پریویل نہیں کر رہی, بیٹھ کر ڈسکس نہیں کر رہے, بات چیت نہیں کر رہے, سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں, اب ہمیشہ سے پاکستان میں روایت رہی کہ سیاستدان جو ہے وہ معاملوں کو ریزالو کرتے ہیں. وہ ریزالو کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, وہ شو کرتے ہیں اپنے کنڈکٹ سے کہ ریاست ماں جیسی ہے. یہاں تو ایسی ریاست ہے جو اپنے شہریوں کو, بچوں کو کھانے والی ریاست ہے. انہیں کھا سکتی ہے بٹ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتی. یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے, کتنا الارمنگ ہے کہ آج 11ویں دن کسی ایک صاحب اقتدار کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ آپ کا مسئلہ جنون ہے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لوگوں کی واپسی لائیں. ایک ادارہ ہے, بڑی صاف سی بات ہے, ان کا مطالبہ کسی ڈان یا وڈیرے یا سردار سے نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ریاست کی خفیہ ایجنسی ان کے لوگوں کو لے گئی ہیں. آپ کو کسی پہ الزام ہے, آپ ڈیو پروسیس ہے آئین پاکستان میں, آپ اس کے انڈر جو ہے پرچہ کر دیں, آپ چلان جمع کرا دیں, عدالت میں ان کے خلاف کیس آرگیو کریں. ایڈوکیٹ صاحب چلیں, پروسیس تو بعد کی بات ہے بھائی. بچیاں سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں, یہودی بچیاں بھی بیٹھی ہوں تو کلیجے پھٹ جائیں, یقین مانیں. یہ آپ کے بلوچستان کی بچی شرم کا مقام ہے جی, شرم کا مقام ہے. یہ پاکستانی شہری ہیں, ان کی اسٹیٹ ان کو او کرتی ہے ایکسپلینیشن, ان کو جواب او کرتی ہے, بٹ وہ بے شرمی سے اس وقت ایکٹنگ کر رہے ہیں جیسے یہ ایگزسٹ نہیں کرتے, جیسے یہ احتجاج نہیں ہو رہا 11 دنوں سے دھوپ بارش کے اندر. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب. ہم سینیٹر صاحب سے ایک منٹ لیں گے. سینیٹر مشتاق صاحب, سینیٹر صاحب ایک منٹ صرف آپ کا. سینیٹر صاحب, میں نے ادھر ایک معصوم بچی ہے 13 سال کی ہے, اس سے سوال پوچھا کہ اسٹیٹ کیا ہے, اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے, اسٹیٹ دہشت گرد ہے. آپ کے اسلام آباد میں کھڑے ہو کہ 13 سال کی بچی ریاست کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. اس نے تو میں تو کانپ گیا ہوں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور اس سے سیکھنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کو. آپ دیکھیں نا, یہ بلوچ آئے ہیں, یہ نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے. آپ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہیں, اور آپ ان کے چہروں کو دیکھ لیں, غربت ٹپک رہی ہے, غذائیت کی کمی ہے, کس حالت میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سونے اور چاندی اور خزانوں کے اوپر بغیر جوتوں کے ننگے خالی پیٹ یہ رہتے ہیں. ان کی زمین کی گود جو ہیں وہ دنیا بھر کے خزانوں سے. ابھی جب فیلڈ مارشل گئے تھے امریکہ, تو اس نے ٹرمپ سے کہا کہ آپ یوکرین جا رہے ہیں, 400 ارب ڈالر کی, 400 ارب ڈالر کی ہے, میرے پاس 1000 ارب ڈالر کی ہے, میرے پاس آؤ. وہ 1000 ارب ڈالر وہ ان کی ملکیت ہے. کل ڈار نے کہا 8 ٹریلین ڈالرز کے ہمارے پاس. تو آپ نے اسی لیے تو یہ کہتے ہیں, دیکھیں نا, بلوچستان نے آپ کو سوئی گیس دی, بلوچستان نے آپ کو گوادر دیا, بلوچستان نے آپ کو ایٹم بم کے لیے جگہ دی, بلوچستان نے آپ کو سیندک دی, بلوچستان نے آپ کو سونا اور چاندی دیا. آپ نے بلوچستان کو کیا دیا؟ ملٹری آپریشن دیے, بگٹی کی شہادت دی, ڈرون اٹیکس دیے, بدامنی دیے, مسا شدہ لاشیں دی. تو یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ون لاسٹ کمنٹ سر, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ریاست اپنا سٹانس بدل گئی ہے, ٹریڈ آف کر گئی ہے. ڈار یہ کیا کہہ رہے تھے منشی صاحب, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. یہ ٹریڈ آف کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے کیا کہا؟ سوال حالانکہ ڈاکٹر عافیہ پر تھا ہی نہیں. ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے ڈار کا جو واشنگٹن کے اندر سٹیٹمنٹ ہے وہ شرمناک ہے,
और वो अफसोसनाक है और वो 23 साल की जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है उसकी नफ़ी है। इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ हमगीर इंतकामी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए इसने डॉक्टर आफिया बिचारी की 86 साल कैद, उनकी फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल वायलेंस को भी जस्टिफाई कर लिया और उसे ड्यू प्रोसेस और अदालती कार्रवाई करार दिया। ये शर्मनाक है। You've been to America, खुद आप इसकी मजम्मत करता हूँ। आप खुद अमेरिका में गए थे, डॉक्टर आफिया से आपकी मुलाकात हुई थी? मेरी डॉक्टर आफिया से मुलाकात हुई थी और मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया, मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझे गालिब का कलाम सुनाया, इकबाल का कलाम सुनाया, मैंने कहा मैं आपको कलाम इकबाल भेज दूंगा थ्रू एम्बेसडर, इसलिए कि जेल में एम्बेसडर के थ्रू ही आप भिजवा सकते हैं। उसने मुझे कहा मुश्ताक भाई मुझे कलाम इकबाल ना भेजें, इसलिए कि इन लोगों को जब पता चलता है कि मुझे इस चीज़ से मोहब्बत है, ये उस चीज़ को मेरे सामने मुझे तकलीफ़ देने के लिए उसकी तजलील करते हैं, कहते हैं कि मेरे सामने कुरान पाक के ऊपर ये पेशाब करते हैं ताकि ये मुझे तकलीफ़ दे सकें। इसलिए मैं कोई किस्म की किताब अपने जेल में नहीं रखता और डर कहता है कि ये दुरुस्त हुआ है, ये ठीक हुआ है। डॉक्टर आफिया की ये बात दुरुस्त है कि सामने वाले दांत तोड़े गए? डॉक्टर आफिया के मैं ये कहते हुए मुझे मतलब दुख होता है और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अमरी मजबूरी ये कह रहा हूँ, कई दफ़ा उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ जेल में और ख़ुद उन्होंने वो इसका बार बार एतराफ़ किया है, बार बार उसका कहा है, बार बार उसका बताया है। और इसलिए मुझे ख़ुद उसने कहा कि मुश्ताक भाई, मैंने कहा मैं पाकिस्तान को, पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, उलमा को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, पार्टियों को क्या पैगाम दूँ? उन्होंने कहा मुश्ताक भाई मेरा एक पैगाम दें, ये जहन्नम है जिसमें मैं रह रहा हूँ, मुझे इस जहन्नम से निकालो।